نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور نبوت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت انس بن مالک اور ایک اور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انس، دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ اب صحابہ پریشان حیران ہیں کہ آخر ایسا کون سا شخص آ گیا کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بہت ہی سادے سے صحابی، ایک بہت ہی سادے سے بزرگ، اتنی سادگی ان کے اندر کہ ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کچھ عرض کی اور چلے گئے۔ پھر دوسرا دن ہے، وہی صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، اچانک دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انس، دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ صحابہ پھر حیران پریشان ہے، آخر آج کون سا ایسا شخص آ گیا کہ جن کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا وہی صحابی کہ ان کے اندر اتنی سادگی، اتنی سادے سے صحابی کہ ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کچھ عرض کی اور چلے گئے۔ پھر تیسرا دن ہے، وہی صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، اچانک دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے انس، دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ صحابہ پھر حیران پریشان ہے کہ آج آخر ایسا کون سا شخص آ گیا کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا وہی صحابی اسی حالت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کچھ گفتگو کی اور چلے گئے۔ اب صحابہ حیران پریشان ہیں کہ آخر یہ صحابی، آخر یہ بندہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے، کون سا اعمال کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ صحابی گھر گیا تو ایک صحابی نے ان کا پیچھا کیا، جب وہ گھر پہنچا تو وہ صحابی بھی ان کے ساتھ پہنچ گئے تو اس صحابی نے دیکھا اور پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کا مہمان بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے آج اپنا مہمان بنا لیجئے۔ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آخر تم میرا مہمان کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یوں ہی سمجھ لیجئے، لیکن مجھے اپنا مہمان بنا لیجئے۔ تو چنانچہ وہ صحابی اسے اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ اب مہمان جو صحابی بنے تھے، میزبان ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا لگاتے ہیں اور رات کو جو ہے نا بستر لگا دیتے ہیں، تو انہیں بولتے ہیں کہ اب آپ آرام فرمائیں، میں بھی آرام فرماتا ہوں۔ تو جب جو صحابی پیچھا کر رہے تھے وہ مہمان یا آرام کرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، وہ تو یہ دیکھنے گئے تھے کہ آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے، ایسا کون سا کام کرتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر مسلسل 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ چنانچہ وہ رات ہوئی، صحابی نے دیکھا تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب یہ کروٹ لیتا تھا اللہ کی تعریف کرتا تھا، اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پہلی رات اسی طرح گزر گئی، دوسری رات اسی طرح گزر گئی، تیسری رات بھی اسی طرح گزر گئی، لیکن وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو وہ صحابی جب چوتھے دن واپسی آنے لگے تو اس صحابی جس کے مہمان بنے تھے میزبان سے کہنے لگا کہ میں تو آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا کہ جب آپ 3 دن مسلسل
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو 3 دن مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے. تو میں وہ آپ کے اندر وہ ایسا عمل دیکھنا چاہتا تھا, وہ نیکی دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسلسل جو ہے تمہیں فرمایا کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے. مجھے تو آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا, کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئی, حتیٰ کہ آپ سے زیادہ نفل نماز کا میں بھی اہتمام میں کرتا ہوں, آپ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام بھی میں کرتا ہوں, آپ سے زیادہ ذکر و اذکار بھی میں کرتا ہوں. آخر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی؟ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ تم میرے مہمان بنے, اب میرا حق بنتا ہے کہ تم میرے جس مقصد کے لیے مہمان بنے میں وہ تمہیں بتلا دوں. تو وہ صحابی بیان کرتا ہے, سنو, میں تم سے زیادہ تلاوت قرآن نہیں کر پاتا, میں تم سے زیادہ نفل نماز کا اہتمام نہیں کر پاتا, میں تم سے زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر پاتا, لیکن تم جو میرا یہ دل دیکھ رہے ہو, اس دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے, اس دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہے, اس دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں ہے. یہ دل ہر مسلمان کے لیے پاک صاف ہے, اس دل کے اندر ہر مسلمان کی برابر جگہ ہے. تو یہی وہ عمل ہے, یہی وہ نیکی ہے, یہی وہ کام ہے کہ جس کو دیکھ کر 3 دن مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے.